أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكين طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صلوات. سورہ توبہ 72ویں آیت، جس میں پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین اور مومنات سے کہ انہیں باغات عطا فرمائے گا، کہ ایسے باغ کہ جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوگی اور اس باغات میں وہ جاودان اور ہمیشہ رہیں گے. اور ایسے مقام
مساکین عطا کرے گا کہ جو جنات عدن میں سے ہو گئے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضایت سب سے بڑا امر ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی 72ویں آیت ہے۔ یہ 72واں عدد خود بہت مبارک ہے۔ یہ 72 عدد بھی اتنا مبارک ہے کہ اگر انسان 72 کا واسطہ دے کر دعا کرے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ اس 72ویں آیت میں اللہ وعدہ کر رہا ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، قرآن مجید میں اللہ وعدہ کر رہا ہے مومنین اور مومنات سے۔ یہاں پر اللہ فقط مومنین بھی کہہ دیتا تو تمام شامل ہو جاتے مومنات، مگر مومنات کو بھی جدا ذکر کیا جا رہا ہے، تمام مومنین سے اور تمام مومنات سے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور یاد رکھے اللہ فقط ایمان والوں سے ہی وعدہ کرتا ہے، جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ انہیں بہترین باغ عطا کرائے گا، جنات، کہ ایسے باغ کہ جہاں نہریں جاری ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے مساکن کہ جو جنات عدن میں سے ہوں گے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضایت سب سے بڑی ہے۔ یاد رکھو یہ جنت چھوٹی ہے اللہ کی رضایت کے سامنے، یہ باغات کچھ نہیں ہے اللہ کی رضایت کے سامنے، یہ نہریں کچھ نہیں ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی ایک جانب اور اللہ کی رضایت ایک جانب۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضایت سب سے بڑا امر ہے، اور یہ رضایت انہیں ہی عطا ہوگی، مومنین کو عطا ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی مومنین کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے یہ ساری جنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی رضایت کی اہمیت ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، اس کے بعد فرما رہا ہے وَذَلِكَ فَوْزٌ عظیم، فوز کہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی، کامیابی کو اللہ کہہ رہا ہے یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ جنت پا لینا کامیابی نہیں ہے، نعمتیں اللہ کی پا لینا یہ کامیابی نہیں ہے سب سے بڑی، بلکہ سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضایت ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی کامیابی۔ عزیزان گرامی دیکھیں، میری گفتگو کا موضوع اور عنوان رضایت پروردگار ہے، رضوان من اللہ، اللہ کی رضایت کیسے حاصل کی جائے، انسان اللہ کی رضایت کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، مجلس ایصال ثواب ہے، اور روز جمعہ ہے، روز جمعہ متعلق ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ امام سے متعلق دن ہے، اور امام سے متعلق دن سب سے بڑا جو امر ہے، جو عمل ہے، وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل جل فرجہ۔ عزیزان گرامی کہ بہترین عمل ذکر اہل بیت ہے، اور آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید نظر علی عابدی مرحوم ابن سید محب علی عابدی کی روح کے لیے ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد فرجهم صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد فرجهم۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ مرحوم کے لیے اگر بہترین ثواب ہم بھیج سکتے ہیں تو وہ ہے ذکر اہل بیت کا ثواب، اور روز جمعہ جو سب سے بڑی عبادت بتائی گئی ہے، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اسقل ما یوزع عند المیزان یوم القیامت الصلاۃ علی محمد وآلہ، فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اور وزنی عمل روز قیامت میں جب تولا جائے گا وہ صلوات پر محمد و آل محمد ہوگا۔ عزیزان گرامی، بہترین ذکر ہے اہل بیت کے ذکر، ایک ایسا ذکر ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما رہے ہیں کہ صلوات میں 3 ضمانتیں ہیں، 3 گارنٹیز پیغمبر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی گارنٹی جو صلوات میں ہے تمہاری دعاؤں کا مقبول ہونا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری دعا مقبول ہو جائے تو یاد رکھو بغیر صلوات کے دعا نہ کرنا۔ فرمایا ایک صلوات ابتدا میں اور ایک صلوات انتہا میں ضرور آپ اپنی دعاؤں میں رکھیں، اس کے بعد اس کا اعجاز دیکھیں، اس قدر عظمت ہے۔ فرما رہے ہیں سب سے پہلی گارنٹی تمہاری دعاؤں کا مقبول ہونا، دوسری ضمانت اللہ کی رضایت۔ فرما رہے ہیں اس ذکر میں اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضایت اس میں شامل ہے۔ یاد رکھو اس لیے یہ ایسی دعا ہے، یہ ایسا ذکر ہے کہ تم لاکھ خدا کے گنہگار بندے کیوں نہ ہو، جب تمہاری زبان سے صلوات نکلتا ہے تو اللہ اسے مقبول کر لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہ پروردگار صلوات کو رد نہیں کرتا، مگر شرط یہ ہے کہ آل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی نے خود فرمایا ہے کہ مجھ پر ابتر درود نہ بھیجیں، ناقص درود نہ بھیجیں۔ جب اصحاب نے سوال کیا رسول اللہ یہ ابتر درود کیا ہوتا ہے، ناقص درود کیا ہوتا ہے، تو فرمایا ناقص درود یہ ہے کہ مجھ پر درود بھیجیں مگر میری آل پر درود نہ بھیجیں، یہ مجھ پر ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ نبی پر ظلم نہ کرنا۔ فرمایا مجھ پر ابتر درود نہ بھیجیں۔ اس لیے دیکھیں تمام مسلمان متفق ہے اس فیصلے پر کہ جہاں نماز میں صلوات کو اللہ نے جز قرار دے دیا ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ذکر اہل بیت نہ ہو جائیں۔ جب تک محمد و آل محمد کا ذکر نماز میں نہ کر لو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ سارے مسلمان متفق ہے، یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں، سارے مسلمان کہ جہاں پر صلوات بھیجا جائے نبی پر آل نبی پر، یہ متفق ہے۔ یہاں پر نماز کی میں آپ دیکھیں کسی غیر کو شامل ہی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ غیر اگر شامل ہو جائیں نماز باطل ہو جاتی، اس لیے کہ آپ نہ نماز میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کچھ کم کر سکتے ہیں۔ یہ نماز کی حد تک آپ دیکھیں سارے مسلمان، نبی نے فرمایا کہ مجھ پر ابتر درود نہ بھیجیں میری آل کے ساتھ اور اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے کہ فرمایا اللہ نے جنت کی خوشبو کو 500 سال کی فاصلے سے قرار دی ہے کہ ابھی انسان جنت نہیں پہنچا ہے مگر جنت کی خوشبو کو استشمام کر سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے جنت کی خوشبو۔ فرمایا 500 سال کے فاصلے سے، مگر اللہ اس پر حرام قرار دے دے گا جنت کی خوشبو کو بھی جو مجھ پر درود بھیجے مگر میری آل پر درود نہ بھیجے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
اللہم صلی اللہ۔ نبی نے فرمایا دوسری گارنٹی، تمہارے عمل سے تم سے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضایت جلب کرنے کا وسیلہ۔ زان گرامی، میرا عنوان رضایت پروردگار ہے۔ اللہ کی رضایت حاصل کرنا چاہتے ہو، نبی فرما رہے ہیں درود بھیجا کرو، درود کی عظمت۔ اللہم صلی محمد وعلی تیسری گارنٹی، تیسری ضمانت جو نبی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو صلوات بھیجے گا اللہ اس کے اعمال کا تزکیہ کرے گا، اس کے اعمال کا تزکیہ ہوگا، اس کے اعمال کو اللہ خالص کرے گا، پاک و پاکیزہ کرے گا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں ہم کامل عمل انجام نہیں دے سکتے ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے نماز کو صحیح طریقے سے کامل پڑھا ہے۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا روزہ بالکل صحیح تھا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول تھا، بے عیب۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمل بے عیب ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو بے عیب بنایا تو فقط 14 کو بنایا۔ یہ 14 نور ہے کہ اللہ نے انہیں بے عیب بنایا۔ جو انسان خود صاحب عیب ہو وہ عمل کہاں سے کامل کر سکتا؟ تو فرمایا اپنے عمل کو کامل کرنا چاہتے ہو تو صلوات بر محمد و آل محمد پڑھ لیا۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ نبی فرما رہے تیسری ضمانت تمہارے اعمال کا تزکیہ، تمہارے عمل کا تزکیہ ہوتا ہے اس درود کے صدقے میں۔ 3 ضمانتیں ہیں زان گرامی کہ دیکھیں پروردگار فرما رہا ہے رضوان من اللہ اکبر، ساری جنت کی نعمت ہی ایک جانب، فقط اللہ کی رضایت تمہیں اگر حاصل ہو گئی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کی 72ویں آیت۔ زان گرامی 9ویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رضایت ایک بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ 9ویں امام فرما رہے ہیں دیکھیں، اور اپنی مجالس میں جب تک اہل بیت کا ذکر نہ ہو جائے، اور یاد رکھیں جہاں پر ہر امام کا ذکر ہوتا ہے وہ خود امام کی عنایت ہو جاتی ہے اس مجلس میں۔ جس امام سے اگر آپ کا نام آ جائے اور آپ سے حدیث نقل ہو، آپ دیکھیں اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں تمہارا ذکر ہوتا ہے، تم ہمارا ذکر برپا کرو ہم تمہارا ذکر برپا کریں گے۔ 9ویں امام نے فرمایا ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے ایک بندہ اللہ کی رضایت تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی رضایت حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کثرت الاستغفار، دوسرا فرمایا قفز الجناح، اور تیسرا فرمایا کثرت الصدقۃ۔ 3 چیزیں امام فرما رہے ہیں، استغفار، قفز الجناح یعنی تواضع انکساری، اور تیسری چیز ہے کثرت صدقہ۔ زان گرامی اسی پر میری مجلس مکمل ہے اس روایت۔ سب سے پہلے امام فرما رہے ہیں کثرت استغفار۔ آپ دیکھیں استغفار کی کس قدر عظمت ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ، بہترین ذریعہ استغفار ہے۔ استغفار کو کم نہ سمجھو، استغفار بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی۔ کہتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ استغفار وہ ذکر ہے کہ جہاں سے ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتی، مگر نبی فرماتے ہیں کہ میں ہر روز استغفار کرتا ہوں، ہر روز استغفار پڑھتا ہوں۔
اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے کہ استغفار کا پڑھنا. اور روایت میں ہے کہ جو نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے 70,000 گناہوں کو بخشتا ہے. روایت. اور جو عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کے 700 گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر اس کے اتنے گناہ نہ ہو اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر اس کے ماں باپ کے بھی اتنے گناہ نہ ہو اللہ اس کے تمام رشتہ دار بھائی اور بہنوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ استغفار کی طاقت دیکھیں. امام فرما رہے ہیں کہ استغفار کو کم نہ سمجھے, اس قدر عظمت ہے استغفار کی. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے. ایک شخص آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, مولا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے میں اپنے گناہوں کو جلد سے جلد مٹا سکوں, اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. مولا نے کہا جا کر استغفار کیا. وہ شخص چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی دوسرا شخص آیا, آ کر کہتا ہے یا علی میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے وطن میں بارش بھیجیں, اس لیے کہ قحطی پڑی ہوئی ہے, ہم پریشان ہیں, فصلیں سوکھ چکی ہے, اللہ بارش کو بھیجیں. مولا نے کہا جا کر استغفار کر. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی ایک اور شخص آیا, آ کر کہنے لگا یا علی میں مالی اعتبار سے پریشان ہوں, مشکلات میں گرفتار ہوں, کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ میرے مال میں اضافہ کر دیں. مولا نے کہا جا کر استغفار کر, استغفار پڑھ. وہ چلا گیا. چوتھا شخص آیا, آ کر کہنے لگا یا علی میں بے اولاد ہوں, کوئی ایسا عمل بتائیں, ایسا ذکر بتائیں اللہ مجھے اولاد عطا کر دیں. مولا نے کہا جا کر استغفار کر. جب یہ چلا گیا تو ایک مرتبہ جو ایک آپ کا چاہنے والا آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا, کہا یا علی آپ کے پاس جو آ رہا ہے آج اسے ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں, ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں, جا کر استغفار کر, جا کر استغفار کر. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی کو کچھ, اس لیے کہ اکثر ہوتا ہے لوگ کوئی عمل مانگنے کے لیے جب جاتے ہیں اس کے لیے کوئی عمل بتائیے, اگر کوئی انہیں چھوٹا سا عمل بتا دے تو کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا. کہا یا علی لوگ بارش چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں استغفار, اولاد چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں استغفار, مال چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں استغفار. مولا نے کہا بارش کیا ہے, استغفار میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر تم باغ بھی چاہتے ہو تو استغفار کرو, تم نہریں بھی چاہتے ہو تو استغفار کرو. اس لیے کہ اللہ نے 6 چیزوں کا وعدہ کیا ہے. سورہ نوح کی 10 سے لے کے 12ویں آیت جس میں اللہ فرما رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. پروردگار نے سورہ نوح کی 10ویں آیت میں فرما رہا ہے کہ استغفر ربکم, جاؤ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو, طلب مغفرت کرو. انہ کان غفارا, استغفار کرو گے سب سے پہلا وعدہ اللہ کا یہ ہے تم اللہ کو غفور پاؤ گے, اللہ بخشنے والا پاؤ گے, اللہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. سب سے پہلا وعدہ اللہ کا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا. دوسرا وعدہ وَيُرْسِلِ السِّمَاءَ عَلَيْكُمْ, کہ تم پر بادل بھیجے گا, ایسے بادل کہ جو ایسی بارش کریں گے کہ تمہاری زمین سیراب ہو جائیں. اللہ بارش کا وعدہ اس میں کر رہا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں اللہ مدد کرے گا مال کے ذریعے, اولاد کے ذریعے.
جب تم استغفار کرو گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغات قرار دے گا, تمہیں باغ عطا کرے گا اور نہریں عطا کرے گا. مولا فرما رہے ہیں پروردگار کی اس لیے کہ ہمارا کلام عین قرآن ہوتا ہے, ہم ان سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جس کے لیے پروردگار فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا تعلق ان سے ہے, ہم ان کے نفس ہیں کہ جو گفتگو ہی نہیں کرتے سوائے وحی کے. مولا نے فرمایا یہ نسخہ الہی نسخہ ہے. عزیزان گرامی, مولا نے فرمایا کہ اس قدر طاقت ہے استغفار میں. آیت اللہ علی قاضی نے بھی یہ عمل بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان پریشان ہے مالی اعتبار سے, یا گھر کے لیے کوئی چاہتا ہے اس کے لیے گھر ہو جائے یا اسے اولاد مل جائے, بلکہ ہر دنیاوی عمل کے لیے فرمایا بہترین ذکر استغفار ہے. کثرت سے استغفار پڑھا کریں, استغفار دیکھیں آپ کی حاجت کیسی پوری ہوتی. فرمایا استغفار ایسا بہترین وسیلہ, اللہ کا وعدہ ہے. اور فرمایا یہ عمل بھی کہ نماز کے بعد یہ 3 آیتیں پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ صلوات کے ساتھ. 3 مرتبہ پڑھیں, 10ویں 11ویں 12ویں آیت, یہی آیت انسان پڑھیں اور استغفار کریں. کہتے ہیں کہ اس قدر سریع الاجابہ عمل ہے یہ. سورہ نوح 3 آیتیں 10 11 12 صلوات کے ساتھ پڑھیں. فرمایا آیت اللہ قاضی کہہ رہے ہیں کہ جو استاد عرفان ہے, آیت اللہ بہجت, آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, بہت بڑے بزرگ علماؤں کے استاد, فرماتے ہیں اس آیت میں اتنی تاثیر ہے, اللہ وعدہ کر رہا ہے. فرمائے ان آیتوں کی تلاوت کر کے انسان استغفار پڑھیں, پھر دیکھیں کہ کس قدر اس کی حاجت تیزی سے پوری ہوتی ہے. عزیزان گرامی, استغفار کی بڑی اہمیت ہے. نبی امام فرما رہے ہیں اللہ کی رضایت جلب کرنا چاہتے ہو سب سے بہترین عمل کثرت سے استغفار کا کرنا ہے, کثرت الاستغفار. عزیزان گرامی, آیت اللہ انصاریان اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کفن چرایا کرتا تھا. جو بھی میت کو جا کر دفن کیا جاتا اس کا کفن چرا لیتا. اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا مگر اس کے پڑوسی کو معلوم تھا. اس کا پڑوسی جب بیمار ہوا اور جب احساس کیا کہ اب موت قریب ہے تو اس نے اپنے پڑوسی کو بلایا, اور بلانے کے بعد اس کے سامنے 2 کفن رکھ دیے اور کہا کہ یہ 2 کفن ہیں, ایک بہت قیمتی ہے اور ایک بہت معمولی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان 2 کفن میں سے جو قیمتی کفن ہے وہ تم لے لو, اور یہ جو جس کی قیمت نہیں ہے, جو معمولی کفن ہے, جب میں مر جاؤں تو یہ کفن مجھے پہنایا جائے گا. بس تم سے اتنی تقاضا ہے کہ تم میرا کفن نہ اتارنا. جیسے ہی اس نے سنا وہ پریشان ہو گیا, گھبرانے لگا کہ اسے معلوم کیسے ہے یہ بات, اور انکار کرنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, نہیں مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا نہیں تم گھبراؤ نہیں, میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں. عزیزان گرامی دیکھیں کس قدر اہمیت ہے, انسان رازوں کو پوشیدہ رکھیں. یہ نہیں کہ کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو دنیا بھر کو واٹس اپ کریں, فیس بک کریں, دنیا میں سوشل میڈیا پر ڈالیں. ٹیلی ویژن آج کل ہر کوئی ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ رہا ہے اور ایک دوسرے پہ گفتگو چل رہی ہے. دیکھیں دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا, دین یہ سکھاتا ہے عیبوں کو پوشیدہ رکھنا, عیبوں کا پوشیدہ رکھنا. روایت میں ہے جب جناب جبرائیل نے یہ کہا کہ یا رسول خدا اگر اللہ ہماری عبادت اس زمین پہ قرار دیتا, اگر فرشتوں کو زمین پر عبادت کا حکم اگر ملتا تو ہم 3 عبادتیں ضرور کرتے اس زمین پر. سب سے پہلی عبادت پانی کا پلانا.
جبرائیل کی تمنا کہتے ہیں کہ زمین پہ اگر عبادت کا موقع ملتا سب سے پہلا کام مسلمانوں کو پانی پلانا، یہ اللہ کو یہ عبادت پسند۔ دوسرا فرمایا کہ جو کثرت العیال ہے ان کی مدد کرنا، یہ عبادت۔ ذرا گرامی دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت فقط جانماز پر ہوتی ہے، عبادت ہاتھ میں تسبیح لے لینے سے ہو جاتی ہے، سبحان اللہ کرنے سے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جبرائیل کی تمنا کیا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی وہ عبادت زمین پہ انجام دیتے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ فرمایا پانی پلانا، دوسرا فرما رہے ہیں کثرت العیال، لوگوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کو پسند، اور تیسرا عمل فرمایا عیبوں کا چھپانا۔ عیبوں کا چھپانا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کو پسند۔ جب اس شخص کو کہا کہ تم اس میں سے کفن لے لو تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب اصرار کیا، کہا نہیں میں جانتا ہوں تم بے فکر ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم اس میں سے کفن لے لو، بس یہ وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بدن سے کفن نہ اتارنا۔ اس نے جو قیمتی کفن تھا وہ اٹھا لیا اور چلا گیا۔ جب یہ شخص مر گیا، اسے دفن کر دیا گیا، تو جو کفن چور تھا اس نے کہا اب تو یہ مر گیا ہے، اب اسے کیا پتا چلے گا کہ میں نے اس کا وعدہ توڑ دیا ہے۔ وہ گیا اس لیے کہ وہ عادی ہو چکا تھا برائی اور گناہوں سے۔ گیا جا کر جب نبش خبر کی اور جب ہاتھ ڈال کر کفن لے رہا تھا تو ایک آواز آئی کہ تجھے اللہ کا واسطہ کہ تو میرے بدن سے کفن نہ اتار۔ جیسے ہی اس نے آواز سنی وہ گھبرا کر دوڑ کر اپنے گھر چلا گیا اور رونے لگا، تڑپنے لگا، توبہ کرنے لگا، استغفار کرنے لگا۔ ایک مرتبہ اتنی اس نے توبہ کی، استغفار کیا، اور جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد بیٹے سے کہا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور مجھے تم سے فقط ایک درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ درخواست پوری کرنا۔ بیٹے نے پوچھا بتائیے کیا درخواست ہے آپ کی؟ کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو آگ لگا دینا، اور جب میرے جنازے میں آگ لگ جائیں اور خاکستر ہو جائیں تو اس خاکستر کو آدھا ہوا میں اڑا دینا اور آدھا دریا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ ہم کیسے کریں یہ عمل؟ کہا اس لیے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں زندگی بھر یہ گناہ کرتا رہا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا عذاب میں دنیا میں ہی چکوں۔ بیٹوں نے کہا اچھی بات۔ جب باپ مر گیا، جنازے کو آگ لگائی گئی اور خاکستر کو جب اڑانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ آواز ندائے آسمانی آئی، اور اس کے بعد اس میت کو جو جل چکی ہے، خاکستر بن چکی تھی، اسے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد خدا نے کہا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ میں اتنا بڑا گنہگار تھا، میں جانتا تھا کہ تو ہرگز میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ تو خدا نے کہا تو نے خدا کو کم سمجھا، اگر خدا کی بارگاہ میں اگر تو خالصانہ توبہ کر لیتا تو ہم تجھے بخش دیتے، اور ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے، ہم نے بخش دیا ہے۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام سے یہ واقعہ نقل ہے، فرما رہے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑا گناہ نا امیدی ہے، نا امیدی ہے، یاس و نا امیدی، کہ دیکھو خدا سے مایوس نہ ہونا۔ خدا بڑا کریم ہے، پروردگار قرآن میں دعوت دے رہا ہے استغفروا ربکم، اپنے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے تو دیکھو۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظمت اللہ نے اپنے توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے۔ فرمایا دوسرا عمل جو اللہ کی رضایت کو جلب کرتا ہے، نوے امام فرماتے ہیں کہ خفض الجناح، انکساری، تواضع، انسان کا منکسر المزاج ہونا، متواضع ہونا،
اللہ کو اتنا پسند ہے. ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ لم یرفع اللہ المتواضعین بقدر تواضعہم ولکن یرفعہم بقدر عظمتہ. فرماتے ہیں کہ دیکھو پروردگار ہرگز کسی متواضع شخص کو، تواضع کرنے والے کو، جھکنے والے کو اللہ اتنا نہیں اٹھاتا جتنا وہ جھکتا ہے، بلکہ پروردگار اتنا اٹھاتا ہے جتنی اللہ کی عظمت ہے. اللہ اپنی عظمت کے برابر اسے اٹھاتا ہے، اتنا اٹھاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنا نہیں کہ انسان جتنا تواضع کرتا ہے اللہ اتنا ہی اٹھائے، نہیں. اللہ جب کسی کو اٹھاتا ہے تو اپنی عظمت کے برابر اٹھاتا ہے. اور اللہ کی عظمت عزیزان گرامی، نو امام فرما رہے ہیں کہ بہترین عمل اللہ کی رضایت کو جلب کرنے کا، انسان منکسر المزاج بنے، تواضع، قفز الجناح. عزیزان گرامی کہ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ اسراء کی بھی آیت میں اللہ فرماتا ہے، والدین کا جہاں ذکر کرتا ہے وَغْفِزْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ماں باپ کے سامنے جب جاؤ تو اپنے کھاندوں کو ذلت کے ساتھ جھکا دو. اپنے ماں باپ کے سامنے تن کر کبھی کھڑے نہ ہونا. تم چاہے لاکھ کتنے بڑے پہلوان کیوں نہ ہو، ماں باپ کے سامنے اپنے کھاندوں کو جھکا دینا. پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے جناح یعنی اپنے کھاندوں کو جھکا دو. اس قدر عظمت ہے کہ ماں باپ کی عظمت ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے کہ جو اولاد ماں باپ کے سامنے جھکتی ہے، ماں باپ کی رضایت حاصل کرتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا. ماں باپ کی عظمت اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ اگر ماں باپ ناراض انسان چاہے جتنے نیک اعمال انجام دے دیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں اگر ماں باپ راضی نہ ہو. اور فرمایا کہ ماں باپ کی رضایت کو یہ نہ سمجھنا کہ اب مرنے کے بعد حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا ماں باپ جیسے زندگی میں آنکھ کر سکتے ہیں اسی طرح مرنے کے بعد بھی آنکھ کر سکتے ہیں. اور اگر زندگی میں آنکھ کیا ہو تو مرنے کے بعد راضی بھی ہو سکتے ہیں. روایت میں فرمایا کہ اگر ماں باپ زندگی میں ناراض تھے، مرنے کے بعد بھی اگر اولاد قبر پر جائیں، ماں باپ سے استغفار کریں، طلب مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ماں باپ ایسی اولاد سے راضی ہو جاتی ہے. عزیزان کرام، اس لیے کہ مرنے کے بعد مرنے والے بڑے محتاج ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کب ہماری قبر پر آئے گی. روایت میں ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدی بعد موت، یعنی روز قیامت میں بہترین افراد وہ ہوں گے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد بھی. زندگی میں تو اولاد نیکی کر لیتی ہے مگر مرنے کے بعد فراموش کر دیتی ہے، زندگی میں مصروف ہو جاتی ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، اولاد ہے. پھر وہی نیمے شعبان کو ماں باپ کی قبر پر چلے جاتے ہیں اس لیے کہ رسم ہے. نہیں عزیزان گرامی، ماں باپ کی قبروں پر جایا کریں. ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی قبر پر جاؤ، جا کر دعا کرو، دیکھو کیسے قبول ہوتی ہے. فرمایا کہ ماں باپ کی قبر پر جایا کریں، انتظار کرتے ہیں ماں باپ کی رضایت میں اللہ کی رضایت. فرمایا قفز الجناح، کہ انسان کا تواضع ہونا اتنا بڑا امر ہے کہ بڑی آسانی سے اللہ کی رضایت. عزیزان گرامی دیکھیں زندگی میں انسان اگر متواضع ہو جائیں، دیکھیں محبتیں کیسے حاصل کر سکتا ہے. محبتوں کا حاصل کرنا بہترین عمل زندگی میں. آپ دیکھیں آج اکثر جو طلاق ہو رہے ہیں، خلا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر تواضع نہیں ہے زندگی میں. یہاں پر غرور جو آڑے آ جاتا ہے. شوہر کہتا ہے میں یہ کہہ دیا میرے اس عمل پر پورے اترے. یہاں پر انسان کا غرور، یعنی شوہر راضی نہیں ہے کہ یہاں پر تواضع کر لیں، انکساری کر لیں. اگر آپ کی بات پوری نہیں ہوئی،
آپ معاف کر دیں، گزشت کر دیں، یہی تو تواضع ہے۔ انسان زندگی میں اگر گزشت نہیں کیا، انکساری نہیں کیا، وہ زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کہ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ مرد یہ سمجھے کہ اگر وہ شادی کر کے ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لا رہا ہے تو وہ اس کی کنیز ہے، اب وہ اس کا رب مجازی بن گیا ہے۔ اگر رب مجازی کی روایت صحیح بھی ہو تو انسان رب مجازی بنے، جبار نہ بنے، رب بنے۔ رب کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ تربیت کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ بخشتا ہے۔ عزیزان گرامی، کہ دیکھیں گزشت کی طاقت ہونا چاہیے۔ زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر زندگی میں گزشت نہ ہو، معافی نہ ہو، بخشش نہ ہو، زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انسان کی زندگی میں یہ تواضع کا ہونا ضروری ہے۔ خاندانی روابط رشتہ داری ہے، یہ رشتہ داری اگر جب تک آپ میں انکساری نہیں رہی آپ باقی نہیں رکھ سکتے۔ وہ ہماری مجلس میں نہیں آئے، ہم ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے۔ وہ ہماری شادی میں نہیں آئے، ہم ان کی شادی میں نہیں جائیں گے۔ نہیں، انکساری کا رکھنا، منکسر المزاج ہونا۔ بزرگوں کا حق ہے کہ چھوٹے انہیں سلام کریں، بزرگوں کا حق ہے کہ چھوٹے ان کی عزت کریں، مگر اگر بزرگی دکھائیں، انکساری دکھائیں، بزرگ بخش دے چھوٹوں کو، آپ دیکھیں کس قدر رشتہ داریاں مضبوط ہو جاتی ہے۔ انکساری امام فرما رہے، نوے امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے 3 سب سے بڑے عمل، استغفار، دوسرا فرما رہے ہیں قفز الجناح، کہ اللہ کی رضایت، اور جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضایت سب سے بڑی ہے، کہ تم اگر ان منکسر المزاج بن جاؤ۔ اور تیسرا عمل جو امام فرما رہے ہیں کہ کثرت الصدقہ، صدقے کو کثرت سے دینا، صدقہ دیا کرو۔ عزیزان گرامی دیکھیں 3 عمل امام بتا رہے ہیں، ان 3 عمل میں ایک بندے اور خدا کے درمیان ہے، استغفار کا عمل بندہ اور خدا کے درمیان، مگر 2 عمل جو امام بتا رہے ہیں انکساری اور صدقے کا دینا، یہ معاشرتی عمل ہے، ایک سوسائٹی سے متعلق ہے۔ امام کہتے ہیں اللہ کی رضایت حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے معاشرے کا خیال رکھو، بہترین معاشرہ بناؤ، بہترین سوسائٹی بناؤ، اور بہترین سوسائٹی جبھی بن سکتی ہے انسان منکسر المزاج بنے، بہترین سوسائٹی جبھی بن سکتی ہے انسان کثرت سے صدقہ دیا کرے۔ عزیزان گرامی اس قدر اہمیت ہے صدقے کی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ جا رہے ہیں خدا سے مناجات کرنے کے لیے، ایک غریب جو راستے میں بیٹھا ہوا کرتا تھا، بھیک مانگتا تھا، اس نے کہا موسیٰ خدا سے مناجات کرنے جا رہے ہو، خدا سے سوال کرو کہ خدا نے میرے حق میں کتنا رزق رکھا ہے، کتنا رزق ہے میرے اکاؤنٹ میں۔ موسیٰ گئے مناجات کرتے ہیں، مناجات کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے موسیٰ نے سوال نہیں کیا، پروردگار نے کہا موسیٰ تم نے وہ سوال نہیں کیا جو راستے میں جو مسکین نے ہمارے لیے بھیجا تھا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار اس کا سوال نادانی کا سوال تھا، وہ نادان ہے، اس نے نادانی میں سوال کیا۔ پروردگار نے کہا موسیٰ جاؤ، جا کر اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کے لیے اتنا رزق رکھا ہے، ایک مقدار بتا دی، اتنا رزق تمہارے بس۔ موسیٰ آئے، آنے کے بعد جب وہ مسکین کے پاس سے گزر رہے تھے، مسکین نے پوچھا موسیٰ تم نے میرا سوال کیا؟ موسیٰ نے کہا ہاں۔ پروردگار نے کہا تیرا رزق بس اتنا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اس مسکین نے کہا موسیٰ جب تم دوبارہ جاؤ گے خدا سے مناجات کرنے تو خدا سے کہنا یہ جتنا باقی ہے وہ پورا دے دیں، تاکہ ایک ہی مرتبہ میں ایک اچھی زندگی گزار لو، ایک اچھی چین کی زندگی، 2 دن کی چین کی زندگی گزار لوں، بس دے دے اللہ میرے حوالے کر دے، میں جی لوں گا۔ موسیٰ گئے، کہا پروردگار وہ مسکین کہہ رہا ہے کہ اس کا رزق اسے مکمل دے دیا جائے۔ دیکھیں کہ روایت میں ہے انسان کی زندگی اتنی ہی ہے جتنا اس کے اللہ نے رزق عطا کیا ہے،
جتنا رزق ہے اس کی زندگی میں اتنا جیے گا، جہاں اس کا رزق ختم ہوا اس کی موت۔ موسیٰ نے کہا یہ پروردگار، یہ تو مدبر ہے، تو اسے تدبیر کر کے تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے، وہ جی رہا ہے، اب وہ مکمل لے لے گا کتنا جیے گا؟ پروردگار نے کہا موسیٰ جاؤ، جا کر اس سے کہہ دو کہ ہم تمہیں دے دیں گے، اب تمہارا رزق تمہارے حوالے، اپنی زندگی کی تدبیر خود کر لو۔ موسیٰ نے کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرا رزق تجھے دے دیا جائے گا۔ اب وہ مسکین جیسے ہی دوسرا دن آیا، اسے اللہ کی جانب سے وسیلوں کے ذریعے رزق آنے لگا، جتنا اللہ کا وعدہ تھا پورا اسے مل گیا، پورا مل گیا۔ ذہن دیکھیں، انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق حلال رکھا ہے، اس کے لیے ضرور محنت کرو، مشقت کرو، اللہ تمہیں رزق حلال دے گا۔ یاد رکھو رزق حرام حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ جہاں تم نے رزق حرام حاصل کر لیا، تمہارے رزق حلال سے بھی کم ہو جائے گا، اور تمہیں ساتھ میں عذاب آخرت بھی ملے گا، اور دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ وہ حرام رزق کا اثر، وہ حرام رزق کا اثر ہم نے کئی مرتبہ دیکھا راستے میں، کہ جا رہے ہیں راستے میں، جہاں پر ٹیکسی ڈرائیور نے ایک مسافر کو بٹھانے کے بعد اس نے کرائے سے زیادہ اس سے کرایہ مانگا۔ مسافر نے کہا کہ اس کا اتنا کرایہ نہیں ہوتا ہے، کرایہ اتنا ہے۔ کہا نہیں، کرایہ بڑھ گیا ہے۔ اس نے اضافی لے لیا، جیسے ہی تھوڑی دور آگے گیا پولیس نے روکا، اسے چالان کر دیا۔ اس نے 20 روپے اضافی لیے، یہاں اسے 2000 کا چالان ہو گیا۔ کہا حرام کا پیسہ تم لوگے، تمہارا حلال کا بھی جائے گا اور بہت زیادہ چلا جائے گا، بہت زیادہ چلا جائے گا۔ فرمایا جتنا اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارا رزق ملنے والا ہے، ملنے والا۔ وہ رزق آنے لگا، وہ مسکین بہترین زندگی گزارنے لگا، بہترین عالیشان مکان۔ ایک مرتبہ دن گزرتے گئے، موسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو مر ہی نہیں رہا ہے، یہ تو جی رہا ہے۔ موسیٰ جب مناجات کرنے گئے، کہا پروردگار اس کا تو رزق اتنا تھا کہ یہ 2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اس نے جو اپنے اوپر خرچ کر لیا، یہ جی کیسے رہا ہے؟ تو پروردگار نے کہا موسیٰ اس نے ہمارا راز جان لیا ہے، اس نے ہمارا راز جان لیا ہے۔ موسیٰ نے کہا رسول پروردگار یہ راز کیا ہے؟ پروردگار نے کہا جو ہماری راستے پر ایک خیرات کرے گا ہم اسے 70 لوٹا دیں گے۔ اے موسیٰ، اس نے جیسے ہی وہ رزق پایا، اس نے اپنے دروازے کھول دیے، یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ غریبوں کو صدقہ دیتا ہے، یہ اپنا مال بانٹتا ہے اللہ کی راہ میں، یہ دیتا جاتا، ہم اسے 70 گنا لوٹاتے جاتے، یہ بخشتا جاتا، ہم 70 گنا لوٹاتے جاتے۔ یہ راز پروردگار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بات۔ گرامی فرمایا صدقے کا دینا یہ کثرت اموال کے لیے بہترین عمل ہے، کہ انسان اگر چاہتا ہے اس کا مال زیادہ ہو جائے، فرمایا اگر تنگ دست ہو جائیں روایت میں صدقہ دو، پریشان ہو مالی اعتبار سے، روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا کہ پریشان ہو مالی اعتبار سے صدقہ دیا کرو۔ دیکھو کثرت صدقہ، تم جتنی اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے اللہ اسے لوٹائے گا۔ یہ راز پروردگار ہے، یہ راز ہے۔ عزیزان گرامی، امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضایت چاہتے ہو یہ 3 عمل انجام دو: کثرت استغفار، قفز الجناح و کثرت الصدقہ۔ اللہ بھی اسے راضی ہوتا ہے، اللہ کو یہ عمل پسند، اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے سوسائٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سوسائٹی آگے بڑھتی ہے۔
لوگوں کی مشکلات حل ہوتے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسان اپنے معاشرے کے لیے کام کریں۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظمت ہے۔ دیکھو، اللہ کی رضایت چاہتے ہو، یاد رکھو جب تک در اہل بیت پر نہیں آؤ گے اللہ کی رضایت نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرضا لرضاہا ویغضب بغضبہا، اللہ فاطمہ کی رضایت سے راضی ہو جاتا اور اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا۔ یاد رکھو، اللہ کی رضایت چاہتے ہو، شہزادی کی رضایت حاصل کر لو۔ شہزادی کی رضایت حاصل کرنے، انسان کی زندگی میں اگر اہل بیت راضی ہو جائیں، اللہ نے خود کہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان اللہ یرضا لرضاہا ویغضب بغضبہا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی رضایت شرط قبولی اعمال ہے۔ اگر اہل بیت کسی عمل سے راضی نہ ہو، وہ عمل اللہ بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ بھی رد کر دے گا اس عمل کو۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں تفسیر المیزان کے مترجم اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ گنداب ایک علاقہ تھا تہران کے قریب، کہ وہاں پر ایک علی گنداب نامی شخص رہا کرتا تھا جو بڑا بدماش اور شرابی قسم کا۔ اس علاقے میں وہ رہا کرتا تھا اور غنڈہ گردی کیا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر انسان میں کچھ خوبی ہوتی ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے، چاہے انسان کتنا بھی برا رہے، کتنا بھی گنہگار رہے، کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ہوتی ہے کہ اسی خوبی کے ذریعے اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں خوبی تھی کہ ایک مرتبہ یہ چائے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، اور اس کی عادت تھی، یہ بڑا خوبصورت تھا، بدماش تھا مگر بڑا خوبصورت تھا، اور ایک اپنے سر پر ایک ایسی ٹوپی پہنا کرتا تھا، مخمل کی ٹوپی، کہ اس سے چہرے پہ اور نکھار آتا۔ ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے چائے خانے میں، اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اپنے پیروں میں پھینکی اور اسے پیر سے کھدلنے لگا۔ دوستوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا رک جاؤ بتا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ یہاں سے ایک میاں بیوی گزر رہے تھے، ایک شادی کا نیا جوڑا گزر رہا تھا، وہ جو لڑکی ہے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، تو میں نے فوری اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اتار کر زمین پر پھینک دی تاکہ وہ لڑکی میری طرف متوجہ نہ ہو، اس لیے وہ شوہردار ہے، اس کی زندگی میں کوئی خلل نہ ہو۔ میں نے اپنی خوبصورتی کو ختم کر دیا تاکہ وہ لڑکی مجھ سے توجہ کو ہٹا لے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں زندگی میں لازم ہے کہ انسان یہ رعایت کریں، کسی کی شادی شدہ زندگی کو خراب نہ کریں، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو۔ یاد رکھیں، اس لیے کہ شادی شدہ زندگی ایک مقدس زندگی ہے، یہ مقدس جوڑا ہے، ان کے درمیان کوئی خلل واقع نہ ہو، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس نے کیا کہ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ میری طرف متوجہ ہو، اس لیے میں نے عمل کیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عالم دین ذاکر اہل بیت کہتے ہیں کہ جب میں اس شہر گنداب میں واپس آیا تو اس زمانے میں دروازے بند کر دیے جاتے تھے، جیسے رات ہوتی دروازے بند ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ ایام عزا تھے، مجھے ایک مقام سے مجلس پڑھتے ہوئے آتے آتے دیر ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اس دروازے کے پیچھے علی گنداب بیٹھا ہوا تھا اور شراب کی حالت میں مست۔ اس نے سوال کیا کون ہے؟ تو ذاکر نے کہا میں ہوں ذاکر اہل بیت۔ اس نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد کہا کہ اتنی رات میں کیا کر رہے ہو؟ تو ذاکر نے کہا کہ ایام عزا ہے اور مجالس کے دن ہے، میں مجلس پڑھنے گیا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا ایام عزا ہے، اچھا میرے لیے مجلس پڑھو۔ ذاکر نے کہا مجلس کے لیے سامعین چاہیے، ممبر چاہیے، ایسے کیسے مجلس ہوتی ہے؟ اس نے کہا اچھا۔ فوری جھکتا ہے زمین پر، دو زانو بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میری پیٹھ پر بیٹھو، میری پیٹھ تمہاری ممبر، اور میں سامعین ہوں، میں تمہاری مجلس سننے والا ہوں، مجلس پڑھو، میں تمہاری مجلس سننا چاہتا ہوں۔ شراب کی حالت میں مست ہے وہ۔ ذاکر اہل بیت کہتے ہیں عالم دین
کہ بدمعاش قسم کا انسان شراب کی حالت میں مست ہے، اگر انکار کر دے تو نہیں معلوم وہ کیا کرے۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال وہ بیٹھ گئے ڈرتے ڈرتے اس کی پیٹھ پر، اور بیٹھ کر مجلس پڑھنا شروع کی، اور کہا کہ جب انسان ایک ذاکر جب مجلس پڑھتا ہے تو پھر اپنے حال میں چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ مجلس پڑھنے لگے، مصائب پڑھنے لگے، اس مصائب میں خمر بنی ہاشم کے مصائب پڑھنے لگے، عباس کی شہادت انہوں نے پڑھی۔ کہتے ہیں وہ علی گنداب جیسے ہی وہ مصائب سننے لگا اتنا اس نے گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ زندگی میں نے بھی اتنا گریہ نہیں کیا جتنا گریہ مجھے اس مصائب کے بعد آیا۔ علی گنداب ایک شرابی مجلس سن رہا ہے اور یہ ذاکر مجلس پڑھ رہے ہیں، عباس کے مصائب پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنا گریہ کیا، اس کا گریہ ختم ہونا تھا، اس کی مستی بھی ختم۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس کے بعد سے پھر سارے گناہوں کو اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، وہ اپنی ساری برائیوں کو اس نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر جا کر نجف اشرف میں زندگی کرنے لگا۔ نجف اشرف میں زندگی کرتا، آیت اللہ بزرگ شیرازی نجف اشرف میں مولا کے حرم میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ علی گنداب آپ کے بالکل پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ آخری زندگی کے ایام کہہ رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو مولا کا خادم بنا دیا، مولا کے حرم میں جا کر رہتا، ہمیشہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا۔ ایک مرتبہ آیت اللہ بزرگ شیرازی کو آ کر خبر دی گئی کہ بہت بڑے مرجع تقلید کا انتقال ہو گیا ہے۔ آیت اللہ شیرازی نے حکم دیا کہ مولا کے مزار کے قریب ایک خبر تیار کی جائے تاکہ اس مرجع تقلید کو وہاں دفن کیا جائے۔ نماز عشاء ختم ہوئی، آنے والے نے آ کر اطلاع دی کہ وہ مرجع تقلید کو انتقال نہیں ہوا، وہ کوما میں گئے تھے، وہ زندہ ہو گئے، وہ واپس زندہ ہو گئے ہیں، انہیں موت نہیں آئی ہے۔ جیسے ہی سننا تھا علی گنداب کے جو آخری سجدے میں گیا تھا اب وہ سجدے سے نہیں اٹھا، جیسے ہی لوگوں نے اسے ہلایا دیکھا اس کی روح بدن سے پرواز کر چکی ہے، وہ مر چکا ہے۔ آیت اللہ بزرگ شیرازی نے کہا یہ خبر تیار ہے، یہ میت بھی تیار ہے، اسے غسل و کفن دیا جائے، مولا کے جوار میں سے دفن کیا جائے۔ آج بھی نجف اشرف میں مولا کے جوار میں علی گنداب کو دفن کیا گیا۔ علی بتا رہے ہیں کہ جو خمر بنی ہاشم کے مصائب سن کر رولے، علی اسے معاف کر دیتے ہیں، علی اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ علی نے اپنے جوار میں علی گنداب کو مقام عطا کیا۔ عزیزان گرامی یہ ہے اہل بیت۔ میں کہوں گا علی گنداب تو بڑا کتنا خوش قسمت انسان ہے، تو نے اہل بیت کے مصائب سنے، اپنی زندگی بدل دی، مولا نے تجھے ایسے قبول کیا، اپنے جوار میں تجھے مقام عطا ہوا ہے، تجھے غسل و کفن دیا گیا، بڑے اہتمام سے دفن کیا گیا، مگر ہائے کربلا میں حسین 3 دن تک جلتی ہوئی زمین پر لاشا پڑا رہا، کوئی نہ تھا جو زہرا کے لال کو آ کر دفن کر دیتا، یہی کہہ کر کہ یہ مسلمان کا جنازہ ہے۔ ارے مسلمان کا جنازہ زمین پر کیسے پڑا رہے؟ ایک مرتبہ عصر عاشور گزر گئی، خیمے لٹ گئے، جناب فضہ آئی، آ کر کہا زینب غضب ہو گیا۔ جناب زینب نے کہا اماں فضہ اب کیا غضب ہونا باقی رہ گیا ہے، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرے بھائی کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا، خیمے لوٹ لیے گئے، سروں سے چادر چھن گئی، میرا علی اکبر مر گیا۔ اماں فضہ اب کیا غضب ہونا باقی رہ گیا؟ جناب فضہ نے کہا زینب گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، گھوڑوں کی نال بدلی جا رہی ہے، جنازوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جنازے شہداء کے جمع کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر کا قافلہ آگے آیا، کہا ہم اجازت نہیں دیں گے حر کے جنازے کو پامال کیا جائے۔ زہیر کے قافلے والے آگے آئے، کہا نہیں زہیر ہمارے قبیلے کا تھا، ہم اجازت نہیں دیں گے، ہمارے قبیلے کے انسان کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ تمام جنازے اٹھا لیے گئے، ایک تنہا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا، کوئی نہ تھا جو آ کر کہتا یہ ہمارا
قریب حسین کا لاشا زمین پر پڑا رہا. زینب دیکھتی رہی حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. ایک شخص آیا, آ کر شمر سے کہتا ہے, اے شمر مجھے بہت بڑا انعام چاہیے. شمر نے کہا تجھے بڑا انعام کیوں چاہیے؟ اس نے کہا شمر میں نے حسین کی لاش پر ایسا گھوڑا دوڑایا کہ حسین کی پھسلیاں ٹوٹ کر پشت سے باہر آ چکی ہے. میں نے حسین کے جنازے پر ایسے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ زینب اپنے بھائی کو دیکھے گی تو پہچان نہ سکے گی. جب زینب آئی حسین کے لاش پر تو یہی کہا انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ حسین کے جنازے پر ایسے گھوڑے دوڑائے گئے. ہاں عزیزان گرامی, ایک چاہنے والے کا چہلم ہے, چہلم میں اتنے عزیز آ گئے, اتنے چاہنے والے آ گئے پرسا دینے, مگر ہائے سید سجاد, ہائے زینب کبریٰ, کوئی پرسا دینے والا نہیں. زینب کی تمنا تھی میرے بھائی کا چہلم, چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا, پرسا دیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا, ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا. چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین, آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. زینب کو تمنا تھی میرے بھائی کی خبر پر ظاہر آئے. ہاں عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جب قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچا, جب عبداللہ انصاری نے دیکھا, کہا پوچھا دیکھو عطیہ یہ کون سا قافلہ آ رہا ہے؟ عطیہ نے کہا ایک غریبوں کا قافلہ ہے, لٹا ہوا قافلہ ہے, اماریوں پر سیاہ پرچم ہے, سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں. عبداللہ انصاری سمجھ گئے یہ میرے مولا سید سجاد کا قافلہ ہے. دیکھو اس میں کوئی جوان تو نظر نہیں آ رہا ہے. عطیہ نے غور سے دیکھا, کہا عبداللہ اس میں کوئی جوان نظر نہیں آ رہا ہے, ہاں مگر ایک ضعیف العمر شخص جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, عصا کے سہارے سے آ رہا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ کے جو نابینا تھے قریب آئے, آ کر پوچھا کہ اے ضعیف شخص آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے سر اٹھا کر کہا چچا آپ نے نہیں پہچانا, میں سید سجاد, میں علی ابن الحسین. ایک مرتبہ عبداللہ انصاری نے سید سجاد کو سینے سے لگایا, کہا مولا یہ آپ کا کیا حال ہو گیا؟ بال سفید ہو چکے, کمر جھک چکی, یہ جوانی کے عالم میں ضعیفی کیسے؟ سید سجاد نے کہا چچا, سجاد نے اپنی پھوپھیوں بے پردہ و چادر کوفے و شام کے بازار, نامحرموں کا مجمع, شرابی کا دربار, زینب کے کھلے بار, زندان میں سکینہ کا گزرنا, سجاد کی کمر جھک. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل کو قبول پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار مرحوم کو اس مجلس کا مکمل ثواب ہدیہ فرما, مرحوم کو درجات عالیہ نصیب فرما, مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, مرحوم کو شفاعت مادر حسین نصیب فرما, مرحوم کو خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما, انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے.
پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید نظر علی عابدی مرحوم و مغفور ابن سید محب علی عابدی مرحوم و مغفور کی روح کے لیے بسم اللہ۔